سورۃ الحج آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے حرمات اور شعائر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ ہے اور شرک کی مذمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں ان کی حقیقت کو ایک مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کتنی قبیح چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہ ایسے ہے گویا کہ یہ بندہ آسمان سے گرا اور راستے کے اندر اس کو پرندوں نے اچک لیا، یا یہ کہ بہت تیز ہوا چلی کہیں دور مکان میں جا کے اس کو پھینک دیا۔ یعنی کہ جس طریقے سے آسمان سے ایک بندہ گرے، چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے، جو بندہ اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے غیر کے سامنے جھکتا ہے، شرک کرتا ہے، یہ اللہ کے نظروں سے ایسے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس کے باوجود جو مشرک ہے اس کے لیے کوئی کرم نہیں، کوئی رحم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ ایک گندگی ہے شرک، اس گندگی سے تم بچو۔ یہ جو بت ہیں یہ ایک گند ہے، جو انسان ان بتوں سے کچھ مانگتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس کے شرک میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تمام کے تمام مخلوق جو ہے وہ عابد ہے اور معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے،
ہر ایک بات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں شرک میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی امید بھی نہ رکھے کہ میں شرک بھی کروں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم فرما دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جو شعائر اللہ ہیں، شعائر اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں، جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ بظاہر تو پہاڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا مروہ یہ شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مسجد، اسی طریقے سے اذان، اقامت، یہ سنت نبوی جو ہمارے چہروں کے اوپر ہے، داڑھی مبارک، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا مطلب ہوا کہ یہ فسق کی نشانی ہے، اور جو ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر کی نشانی ہے۔ ذالک، یہ جو گزشتہ مضمون گزرا تھا کل کے درس کے اندر، اللہ کے گھر کی تعمیر، پھر حج کا اعلان، اس کے بعد پھر قربانی کے مسائل، تو ذالک یہ تو ہو گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم بجا لائے گا اللہ کے حرمات کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو پس یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جن کا ذکر تمہارے سامنے کیا جاتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو، اجتناب کرو جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ، خالص اللہ کے ہو جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فکأنما، پس گویا کہ وہ، خر من السماء، گرا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، بس اس کو اچک لیا پرندوں نے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو لے گئی تیز ہوا کسی دور مکان میں۔ ذالک، یہ بات تو ہو گئی، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا شعائر اللہ کی، فإنہا من تقوی القلوب، پس بے شک یہ بات دلوں کے تقوی میں سے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر، جانوروں کے اندر جو قربانی کے جانور ہیں، نفع اٹھانا ہے ایک معین وقت تک، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کا اترنا ہے پرانے گھر کی طرف، یعنی کہ جو لوگ اس وقت تو جانور ساتھ لے کے چلتے تھے نا، آج کل تو جانور وہیں سے مل جاتے ہیں، اس دور کے اندر جانور بندے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے قربانی کرنے کے لیے، تو راستے کے اندر یعنی کہ ایک اونٹ نہیں ہے تو انسان اس کے اوپر مجبوری کے طور پر سواری بھی کر سکتا ہے۔ شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جب نشانیاں اللہ کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شان والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شعائر اللہ کی تعظیم یہ تقوی کی نشانی ہے، یعنی کہ ہر ایک انسان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔
اگر کوئی شخص شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، گناہ کا کام ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ان کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، اب وہ اگر کہتا ہے کہ بھئی یہ ہیں تو پہاڑیاں، جب قرآن نے بتا دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ یہ صفا اور مروہ ان کا نام قرآن میں آ گیا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو پھر یہ عام پہاڑیاں تو نہ رہی، یہ تو خاص ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو بتائیے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر اونٹنی ہے یہ کس کی ہیں؟ جی سب اللہ کی ہیں نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اونٹنی ہے خاص، یہ ناقۃ اللہ، یہ میری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ شان والی ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف جڑ گئی کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اگر کوئی بندہ اس اونٹنی کی بھی توہین کرے گا تو اس نے شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی، اگر اس کا مذاق اڑایا تو اس نے کفر کر لیا۔ اب جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، بیت اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا گھر۔ کائنات میں جتنے بھی گھر ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے۔ یعنی جب کوئی بھی نہیں تھا یہ ساری کی ساری زمین کس کی تھی؟ اور جب پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان، جب سب کے سب فنا ہو جائیں گے پھر یہ ساری کی ساری کس کے پاس چلی جائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی میراث یہ اللہ کی ہے، یعنی کہ پہلے بھی سب کچھ اللہ کا تھا، بعد میں بھی اللہ کا ہے۔ جب ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن وہ ایک کمرہ ہے مخصوص جسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ سارے گھر اللہ کے ہیں لیکن اس گھر کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اب اس کی تعظیم واجب ہو گئی۔ یعنی کہ شاعر اللہ کی تعظیم اس لیے واجب ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، جس چیز کی نسبت جڑ جاتی ہے۔ اب دیکھو دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ہمارے بزرگ گزرے ہوں اور ان کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو تو ہم بطور تبرک اس کو رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو تسبیح ہے نا، یہ میرے دادا جی بڑے بزرگ تھے وہ اس پہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں زیادہ پیاری لگتی ہے نا وہ۔ کوئی قرآن ہو ہمارے کو بزرگ پڑھتے ہوں، اس کو 100 سال گزر گئے، ہمارے پاس محفوظ ہے، بھئی اس پہ تو میرا دادا پڑھتا تھا، اس پہ تو میرا باپ پڑھتا تھا، اس پہ تو میرے پیر و مرشد پڑھتے تھے، یہ میرے استاد جی پڑھا کرتے تھے، ہم اس نسبت کی وجہ سے ہم اس کا احترام اور زیادہ کرتے ہیں۔ جب یہ نسبتیں سمجھ آتی ہیں تو پھر اللہ کی نسبت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تو اس لیے شاعر اللہ کی تعظیم ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اب یہ مسجد ہے یا اسی طریقے سے اذان ہے، اقامت ہے، اس کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اب یہ داڑھی ہے، اب داڑھی کے بارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی توہین کرتے ہیں۔ تعظیم تو اپنی جگہ پر کہ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن جو لوگ نہیں رکھتے وہ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ داڑھی کٹوانا یا منڈوانا یعنی ایک مٹھی سے کم رکھنا ایک گناہ کا کام ہے۔ ایک رکھتا نہیں ہے وہ صرف گناہ گار ہے، لیکن ایک اس کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑانے کے ساتھ وہ گناہ گار نہیں رہا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگی۔ کوئی بھی غلط لفظ منہ سے نکال دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو بطور مثال بھی ایسا لفظ منہ سے ادا نہیں کرنا چاہتے اور اللہ تعالیٰ نہ ہی کرائے۔ اور آج ہمارے مسلمان بالخصوص نوجوان طبقہ وہ اس داڑھی کے اوپر کیسی ڈیزائننگ اور عجیب قسم کے وہ کٹنگ کرواتے ہیں، اب نعوذ باللہ من ذالک سمجھ نہیں آتی کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو کٹنگ ہے کیا اللہ کے نبی کی داڑھی کے ساتھ اس کی مشابہت ہو سکتی ہے؟
نہیں رکھنی تو نہ رکھو، ایک گناہ کرو، لیکن اس کا مذاق تو نہ اڑاؤ، اس کا عجیب قسم کا نقشہ بنایا ہوا ہے جس کو داڑھی کہنا، داڑھی کی بھی توہین ہے۔ اور آج کل لوگوں نے داڑھی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنا رکھی ہیں، کیونکہ ہم سب کے سب دجالی اور یہودی میڈیا سے متاثر ہیں، یہودی اور دجالی میڈیا۔ اس لیے کہ جو یہودی ہے نا، یہ دجال کے پیروکار ہیں، اس کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ آئے گا تو مسیح ہوگا، ہمیں نجات دلائے گا۔ اللہ کے سب نبیوں نے پناہ مانگی ہے، یہودی اس کے منتظر ہیں۔ بہرحال یہودی اور دجالی میڈیا سے ہم لوگ اتنے متاثر ہیں کہ ان لوگوں نے داڑھی کو اور داڑھی والوں کو بدنام کرنے کے اندر پورا کا پورا زور صرف کیا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو گئے۔ وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ کسی کو بھی داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی تو رکھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا کاروبار ایسے، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہے کو کرنے کی بات تو بھی جھوٹ نہ بولو، جھوٹ تو ویسے بھی گناہ ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر داڑھی ہوگی تو پھر پابندی ہے، اور داڑھی نہ ہو تو پھر پابندی نہیں، کوئی لائسنس ملا ہوا پھر بولتے رہو۔ نہیں جی ہم داڑھی تو رکھیں جی، ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ نیا فلسفہ۔ جب اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو بغیر عمر کے آ گئی ہے، ابھی تمہاری عمر ہے۔ یعنی ذہن یہ بنا ہوا کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، دادے پردادے ہو جائیں گے، اس کے بعد رکھیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ کل کا صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ اتنا بھی نہیں ہے، لیکن خیال یہ کہ ابھی ہماری عمر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حج کریں گے جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی رکھیں گے جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہم مر چکے ہوں گے، ہڈیاں ہماری گل چکی ہوں گی، لیکن منصوبہ یہی تھا کہ ہم رکھیں گے، ابھی عمر نہیں ہے۔ کوئی کہتے ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو داڑھی رکھتے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ بھئی یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے جی میری تو داڑھی، اچھا کئی یہ بھی کہتے ہیں جی میری داڑھی نا ابھی یہاں سے نہیں ہے، یہاں سے نہیں ہے، جب بالکل پوری ہو جائے گی نا، گھنی ہو جائے گی، پھر خوبصورت لگے گی، پھر رکھوں گا۔ شیطان بڑا چکر باز ہے، کسی کو کوئی چکر دے رکھا، کسی کو کوئی چکر۔ شیطان کا مطلب تو یہ کہ وہ رکھے نہیں، اس کے لیے کوئی بہانے بنا رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈونیشیا والے، ملیشیا والے، دو دو چار چار یہاں پر بال ہیں۔ وہ تو نہیں کہتے بھی ہماری جب یہاں سے آئے گی پھر یہاں سے بھی آئے گی، گھنی ہوگی، پھر ہم رکھیں گے۔ جس نے رکھنی ہے دو بال بھی آ جائیں وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنی داڑھی دے دے۔ جب اللہ نے دے دی تو بس وہ عمر پوری ہو گئی، وہ جیسی ہے اللہ نے جیسی بنا دی۔ یہ تو نہیں کہتے جی میری تو شکل ایسی ہے کہ جب میری شکل یوں بن جائے گی پھر شادی کروں گا۔ کہتے شکل تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو داڑھی بندوں نے لگائی ہے؟ شکل جیسی بھی ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو داڑھی بندوں نے لگائی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کوئی بندہ بھی یہ سمجھتا ہے جی داڑھی تو میں رکھ لوں لیکن بس وہ عجیب سی لگے گی، یعنی کہ اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ خوبصورتی اس کی کم ہو جائے گی داڑھی کے ساتھ، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ وہ آقا علیہ السلام کا ہے، اس میں شک والی بات ہے، اور وہ حسن داڑھی مبارک کے ساتھ تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں مثالیں پیش نہیں کرتا کہ فلاں گناہ اور فلاں اور فلاں، بس اتنا کہتا ہوں کہ کوئی بھی گناہ ہے وہ اس وقت تک گناہ ہے جب ہم کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر دیتے ہیں، تو وہ گناہ ہمارے سر سے اتر جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ ایک انسان سویا پڑا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، یعنی کوئی سے بھی گناہ ہے نا، جب انسان گناہ کر رہا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ یہ چل رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، یعنی ہر وقت گناہ کی حالت میں ہے۔ دعویٰ کیا عشق رسول کا، میں عاشق رسول ہوں، اور نبی کی اتنی پیاری اور آسان ترین سنت سے کچھ پیار نہیں۔
اس لیے میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن کی داڑھی پوری نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور عزم کریں کہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یقین جانیے کہ اس کی اپنی برکات ہیں۔ سب سے بڑی برکت میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی برکت وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکتا ہے کہ یا اللہ میرے پلے اور کچھ نہیں ہے، تیرے محبوب کی شکل بنا کر لے کر آئے، نقل کرنے کی کوشش کی ہے، شکل ویسی بنائی ہے، اندر سے تو کھوکھلا ہوں، فارغ ہوں، لیکن شکل لے کر آئے ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر وہ جو جادوگر آئے تھے، 15,000 کے قریب جادوگر تھے، وہ جادوگر جب آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ اپنا رکھا تھا۔ جیسے موسیٰ کا لباس ہے بھی ہم بھی ویسا لباس پہنیں گے، ویسی شکل و صورت بنائیں گے، بالکل ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ موسیٰ کی جماعت کے بندے ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے بھی تو رسیاں پھینکنی ہے اور انہوں نے سانپ بننا ہے، نظر آنے کہ یہ سانپ بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے بھی اپنا عصا مبارک پھینکنا ہے، وہ بھی سانپ بنے گا، تو لوگ کہیں گے ایک ہی جیسی جماعت کے لوگ ہیں، ایک ہی جیسے جادوگر ہیں۔ مقصد یہ تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان کی ظاہری شکل موسیٰ جیسی بنی، اللہ کے رحمت جوش میں آ گئی کہ اندر سے تو کافر ہیں، شکل تو میرے موسیٰ جیسی بنا کر لے کے آئے، ظاہراً تو بالکل میرے موسیٰ جیسے لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فضل فرمایا اور وہ سارے کے سارے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم تو موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے۔ تو یہ ایمان کی توفیق کیوں ملی کہ وہ ظاہر نبی جیسا بنا دیا تھا؟ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر تو بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی سنوار دے گا۔ خدا نہ خاصہ کوئی بندہ نہیں رکھتا، لیکن اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑائے، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کی محفل کا حصہ بھی نہ بنے۔ جب اللہ کی پھٹکار ان پہ پڑے گی تو بچے گا یہ بھی نہیں۔ تو ایک تو یہودی اور دجالی میڈیا نے داڑھی کو بدنام کیا، دوسرا داڑھی والوں کو بدنام کیا۔ اب داڑھی والے ہیں، چھوٹی سی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ جاتا ہے 4 مہینے جماعت میں لگا کے آ گیا، چلہ جماعت میں لگا کے آ گیا۔ اچھا 4 مہینے کے اندر بتاؤ کون سا عقل مند بندہ ایسا ہے کہ جو یہ کہ جی 4 مہینے کے اندر یہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، مجتہد بن گیا، مفسر قرآن بن کے آ گیا، صرف ظاہری نقشہ بنا کر لے آیا۔ لیکن معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں جی اب یہ یوں کیوں کر رہا ہے، اب یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، اب یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ یعنی کہ صرف 4 مہینے اگر کوئی بندہ جماعت میں لگا دے اور داڑھی رکھ لے، اس پہ تنقید شروع۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو فرشتہ بننا چاہیے۔ بن سکتا ہے وہ؟ اپنا ظاہر اس نے الحمدللہ درست کر لیا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ کا شکر ادا کرو، ایسے بننے کی کوشش کرو، نہیں تنقید شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے سر کے اوپر ٹوپی رکھ لی۔ اصلاح تو کسی انسان کی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، مرتے دم تک ہر بندہ محتاج ہے اصلاح کا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، پاک ہستیاں تھی، صحابہ کرام تھے، وہ محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ عام بندہ تو ہر وقت اصلاح کا محتاج ہے، کس نے سال لگا لیا، 2 سال لگا لیے، اس کی 100% اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ عالم بن کے آ گیا، 10 11 سال 12 سال 15 سال مدرسے میں پڑھا، 2 حدیث کر کے آ گیا، اب اگر وہ کوئی بھی دنیا کا کام کرتا ہے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا۔ بھئی تو جو عالم بن کے آئے تو اسی کام کے اندر تو یہ کام کرنا تھا، یعنی دنیا کا کام وہ نہ کرے، دوسروں کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حرام ہو گیا۔ بھئی دیکھ بھئی عالم ہو کے دکانداری کر رہا ہے، تیرا کیا کام ہے دکانداری سے؟ تو کیا مطلب کہ یہ فرشتہ بن کے اس کے پیٹ ختم ہو گیا ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، یہ بازار میں نہیں جا سکتا، یہ دکانداری نہیں کر سکتا، یہ تو کاروباری مولوی ہے بھائی، یعنی مولوی کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا اگر وہ کاروبار نہ کرے
مسجد میں پڑا رہے ہر وقت، کوئی کاروبار نہیں کرتا، دنیا کا کام کرتے ہی نہیں ہے، صرف مسجد میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس کے حالات خراب ہیں، تو پھر معاشرہ پتہ کیا کہتا ہے، بھئی یہ کوئی محتاج تو نہیں ہے، ہاتھ اللہ نے اس کو دیے ہیں نا، تو بازار میں جائے کوئی اور کام کر لے۔ کام کرتا ہے تو دنیا دار مولوی ہے، نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ یہ پھر جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، اسے نہیں پتہ اس تنخواہ میں کام نہیں چلتا، اس کے پاس کوئی من و صلہ اترے گا؟ بھئی جائے اپنے کو کاروبار کرے۔ اتنا ٹائم جو فارغ ہوتے ہیں کیوں بیٹھے تھے مسجد کے اندر؟ نہ ادھر خوش ہیں نہ ادھر خوش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک یہودی میڈیا نے علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر بسا رکھی ہے، وہ نفرت بولتی ہے۔ اگر کوئی اچھا کپڑا وہ پہن لے، بڑا فرعون بنا ہوا ہے بھائی، اکڑ دیکھو اس کی۔ اگر وہ ہلکا کپڑا پہنے، یہ تو ہر وقت نا بھکاری بن کے رہتا ہے، اب وہ ننگا پھرے، اچھا کپڑا بھی نہیں پہننا، ہلکا بھی نہیں پہننا، تو کیا کرے وہ؟ عجیب لوگ۔ تو اس قسم کی بے شمار حرکتیں ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ میل جول لگتا ہے مولوی صاحب، بھائی یہ چائے پانی کے چکر میں آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے نا بھائی ہمارے پاس اس لیے آتا ہے بھی چلو اس کو چائے پانی پلا دیں گے، اگر وہ نہیں آتا یہ بڑا متکبر ہے بھائی، کسی سے سلام دعا بھی نہیں رکھتا، اس کے اخلاق دیکھو، یعنی کہ درمیان میں اس کو لٹکا دو، نہ یہ الگ رہے نہ لوگوں میں رہے، تو یہ کہاں پر رہے؟ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کا آج کل مزاج ہے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، اور گھر کے اندر جس کو دال نہیں ملتی نا، گھر میں روٹی مانگو بھی ٹائم پر روٹی مطالبہ کرتے ہیں نا، تو بیوی کہتی چل دفع ہو جاؤ، یہ اوقات ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں آ کے مدرسے میں آ کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ بھی تیرے باپ نے اس کو لگوا رکھا ہے، یہ چلے یہ بند ہو، تیرا کیا تعلق واسطہ ہے؟ کیوں چل رہا ہے؟ اچھا اگر وہ نہیں چل رہا ہے بند کیوں کھڑا ہوا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا نا، میں جا کے وہاں پہ غصہ وہاں اتار کے ہوں۔ ایسے لوگوں کو نا 2-4 لتر لگ جانا، ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے علماء کو بھی چاہیے کہ جب اس قسم کے لوگ حرکتیں کریں نا، تو ان کو 2-4 اچھی خاصی سنائیں کہ گھر سے بھی مار پڑی ہو، ادھر سے بھی مار پڑے، پھر ان کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ ان کا یہی کام رہے گا کہ ہر وقت کسی نہ کسی بات میں لگے رہتے ہیں، یہ یوں کیوں کر رہا تھا، فلاں سے کیوں بول رہا تھا، فلاں سے کیوں بول رہا تھا۔ اب اگر 500 نمازی ہے، اس نے ہر بندے کے ساتھ بولنا کہ نہیں بولنا؟ ایک کہتے ہیں اس کے ساتھ کیوں بولا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کیوں بولا ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر یہودی اور دجالی میڈیا نے علماء کا بغض رکھا ہے۔ اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بہت بڑے ولی ہمارے یہاں سے گزرے ہیں، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خان کسراجہ والے، یعنی کہ ہمارے قریب تو بھی یہی گزرے ہیں۔ کتنی بڑی سرکار تھے یا نہیں تھے؟ جب ان کا وصال ہوا کتنا بڑا جنازہ تھا، لیکن یہ بتائیں کہ کون سے چینل نے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ اچھا اس کے بعد ان کے اوپر سال گزر گیا، اگلے سال ان کی برسیں گزر رہی ہیں، کسی چینل نے دکھایا کہ بھئی اتنے بڑے ولی تھے، خواجہ خواجگان اتنے بڑے ولی تھے، پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا امیر تھے، کسی نے 1 منٹ کا پروگرام نشر کیا؟ نہیں کیا نا۔ لیکن ملکہ ترنم نور جہان، نصرت فتح علی خان، اس قسم کے بے شمار کنجر ہی ہے نا، اب انہیں کہتے ہیں گلوکار، پہلے دور میں کیا کہتے تھے؟ کنجر ہیں، بھانڈ ہیں۔ یہ کنجر جو مرتے ہیں تو پورا دن پروگرام نشر ہوتے ہیں، اتنے یہ پیدا ہوئے تھے، پھر فلاں جگہ پڑھتے رہے، اتنے ان کے بچے ہیں، پورا دن انہی کا پروگرام چلتا ہے۔ تو جو ہماری نئی نسل ہے نا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ دیکھو سارا دن جو ہے نا، میں نے دیکھا آج تو فلاں کا پروگرام چل رہا تھا، پھر بچے سوچتے ہیں کہ ہم بھی وہی بنیں گے۔ تو یہ جو دجالی میڈیا نا، یہ ان کو ہیرو بنا کر، یعنی کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں بندے نے ڈھول بجا کے اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، بڑی خدمت کی پاکستان کی، ڈھول بجاتا تھا، کنجر والا کام کرتا تھا، پاکستانی خدمت کی ہے۔ اور جنہوں نے پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کیا، ہمارا جو نظریہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اس پر انہوں نے پوری زندگی کھپا دی ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ خدمات لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں۔
آخری بات عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں جو عالم ہے وہ تو بد عمل ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس لیے علماء کو تو مانتے ہیں لیکن فلاں کو نہیں مانتے۔ اس پر چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ جو متقی ہوگا، جو بہت بڑا ولی ہوگا وہ وارث ہوگا، اور جو بد عمل ہوگا، جو کمزور عمل ہے وہ نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، جب وہ مرتا ہے تو چاروں کے چاروں وارث ہوں گے کہ 3 وارث ہوں گے؟ جی، ایک ان میں سے پولٹری ہو، پھر ایک چرسی ہو، وہ وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ نہیں جی تو چرسی ہے، لیکن ہے تو اسی کا بیٹا، بے شک وہ متقی پارسا ہو یا وہ چرسی پولٹری ہو، جس کے 4 بیٹے ہیں اس کے چاروں وارث ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ جس کے 10 بیٹے ہیں اور 5 اس کے شرابی ہیں اور 5 اس کے تہجد گزار ہیں، وہ 10 کے 10 وارث ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ ہر عالم متقی پارسا ہو، وہ معصوم تو ہے نہیں، دنیا دار بھی ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن جو عالم ہے اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ یہ میرا وارث ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جب نبی کا وارث ہے تو اس پر کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے۔ اور جو تنقید کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 منٹ نکالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب فیض عطا فرما دیا، یہ بہت بڑا منصب ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہے، یا وہ اذان دیتا ہے، یا وہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، یا کسی مدرسے میں قرآن پڑھاتا ہے، یا وہ حدیث پڑھاتا ہے، یا وہ کتابیں لکھتا ہے، یا یہ کہ دنیا کے اندر جا کر تبلیغ کرتا ہے، یعنی کسی اچھے کام میں لگا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس کو اچھے کام پر لگا دیا ہے۔ اب ہر بندے میں 100% خوبیاں ہوں یہ ممکن نہیں ہے، ہر بندے میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوبیاں سامنے رکھیں اور خامیوں کو نظر انداز کریں، لیکن ہم 1000 خوبیاں بھول جاتے ہیں، ایک خامی ہے جی بندہ نا ہے بڑا بد زبان، بس ایک بات ہم نے پکڑ لی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور خود کتنی ہماری 6 گز کی زبان ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہم گالیاں بھی دیں، آگے سے ہمیں کہیں جی سبحان اللہ، ایسا ممکن ہے؟ جتنا بھی کوئی نیک ہو جب اس کو ہم گالی دیں گے تو آگے سے سبحان اللہ کہے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کی زبان سے بھی ادا ہوگا، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کریں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی قابل احترام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جن کو جوڑا ہوا ہے یا جن کو ان کی حفاظت پر لگا رکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل احترام ہے۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ہر ایک کو قابل احترام سمجھے، بے شک وہ عالم بھی نہ ہو، عام انسان ہو، مسلمان تو ہے، اس کے دل کے اندر الحمدللہ ایمان کا نور تو ہے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم یہ ڈنڈا اٹھا کے پھرتے رہیں گے نا یہ فلاں کی اصلاح کرنی ہے، فلاں کی کرنی ہے، دوسروں کی تو ہو بھی جائے گی لیکن ہماری اپنی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے ڈنڈے سے، ہماری اصلاح سے دوسرے جنت میں جائیں اور ہم اصلاح کر کے خود جہنم میں جا رہے ہوں تو کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔